الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور وقال في موضع آخر العلم صلاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب لوگوں کے مخدوم، امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت، دارالعلوم وقف کے موقر استاذ، ملک کے نامور عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور یہاں اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر کے تشریف لائے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسرے علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، سب قابل قدر ہیں اور سب کا ایک طرف سے نام لیا جائے اگر تو شاید میرا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے سب کا احترام اور اکرام کرتے ہوئے اور حاضرین و ناظرین جو ہمارے سامنے ہیں ان تمام لوگوں کا استقبال اور احترام کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس بزم با کمال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر، اس بزم با کمال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر فرد بے مثال ہے، ہر شخص لاجواب۔ حضرات گرامی، آج بڑے سنجیدہ موضوع پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور امارت شریعہ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں کچھ نئے منصوبے ہم لوگوں کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ان منصوبوں کو آپ زمین پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ جذبہ قابل قدر ہے۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ ابو بکر صدیق اکیڈمی جس کا قیام 1980 کے لگ بھگ، بلکہ اس سے ایک سال پہلے اس کی تحریک شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے 89 میں ابو بکر صدیق اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا اور اس زمانے میں ایک تنظیم قائم کی گئی، رسکو، ریجنل ایجوکیشنل سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، اور اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس علاقے میں مختلف سطح پہ تعلیمی بیداری کا کام کیا جائے۔ پروفیسر انظار صاحب چپڑیا کے اس کے صدر تھے، ماسٹر عبدالاحد صاحب دملہ کے اس کے سیکریٹری تھے، یہ خاکسار جوائنٹ سیکریٹری بنایا گیا تھا، ماسٹر بدرالہدیٰ صاحب ان کی حیثیت خازن کی تھی، اور اس طرح وہ کارواں وہاں سے شروع ہوا اور قلم باغ میں میدان میں چٹائی بچھا کر کے ہم لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں سب لوگوں نے تعاون کیا، عمران صاحب نے اپنی زمین پیش کی اس کام کے لیے اور لوگوں نے بانس، چھپر اور دوسری چیزوں کا انتظام کیا اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق اکیڈمی نے تعلیمی کارکردگی اپنی پیش کی اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اس خسپوش عمارت کی تعلیمی سطح کو دیکھ کر کے فلک بوس عمارتیں ہمیشہ سلام کرتی رہی۔ انہوں نے بڑا کام کیا، یہاں سے آگے لوگ بڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ سینٹرل گورنمنٹ کے زیر اہتمام نوودے ودیالیہ میں میری پوسٹنگ ہو گئی، میں وہاں چلا گیا
اور پھر وہاں کے محاسن سے اس ادارے کو فائدہ پہنچتا رہا، آتا رہا، ملتا رہا لوگوں سے اور بتاتا رہا۔ اس طرح بڑی خدمت اس ادارے نے انجام دی اور علاقے میں ایک پہل ہوئی اور ایک نسل تیار ہو گئی اور دھیرے دھیرے لوگ آگے کی طرف بڑھتے گئے، اور اسی تیار افراد میں آج طارق منہاج جو اس ادارے کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ اسی ادارے کے تعلیم یافتہ ہیں، پروردہ ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش و کاوش جو آپ نے اس علاقے میں کی، اس کے اثرات مرتب ہوئے، برگ و بار لائے، اور اس پیڑ نے پھل بھی دیا، پھول بھی دیا، اور پھول میں خوش رنگی بھی رہی اور خوشبو بھی رہی، اور وہ پھیلتا رہا۔ پھر اتنے دنوں کے بعد لوگوں کی یہ کوشش و کاوش رہی کہ اس کو اور منظم کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، اور پھر لوگ تیار ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زمین پیش کریں گے، اور امارت شریعہ جو پورے ملک میں مرکزی قیادت اس کی ہے، پورے ملک میں اس کے کاموں کی وجہ سے اس کو لوگ جانتے ہیں اور اعتماد کی پوزیشن میں، تو ان کے ماتحت اس نظام کو کر کے مزید ترقیاتی منازل کو طے کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب جو ان چیزوں میں خاکہ تیار کیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ملت کی ہمہ جہت ترقی کیسے ہوگی، منگیر میں جب ان کی تدفین عمل میں آ گئی تو اس وقت پریس ٹی وی والے نے ہم سے پوچھا تھا کہ اب تو بڑا خلا ہو گیا، اب کیسے کام ہوگا؟ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ان کے جسم کی تدفین تو ابھی ہم لوگوں نے کر دی ہے، لیکن ان کے فکر و خیال کو دفن نہیں ہونے دیں گے اور اس کو زمین پر اتارنے کا کام کریں گے، اس لیے کہ اتنے افراد انہوں نے تیار کر دیے ہیں کہ وہ سب کے سب لوگ ان کے خاکوں میں رنگ بھرنے کا کام کریں گے اور دھیرے دھیرے کام آگے کی طرف بڑھتا جائے گا۔ مجھے مسرت ہے کہ امارت شریعہ کی تازہ دم ٹیم نے اوڑھ لیا ہے ان کاموں کو، اور ملت کی تعلیمی بیداری کے لیے وہ آگے کام کر رہے ہیں، اقدام کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کو تعاون ملنا چاہیے اور سپورٹ ملنا چاہیے۔ حضرات، صورتحال آج یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو شاہراہ علم پہ چل کر ہی وہ ترقی کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ راستہ جو تعلیم کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے، وہ تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اور حاصل کرے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نور ہے، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ علم ہمارا ہتھیار ہے، گویا نالج از پاور کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ نالج اگر پاور ہے تو یہ بات سرور کونین نے آج سے 1400 سال پہلے کہی کہ علم ہمارا ہتھیار ہے اور علم کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے۔ آج دیکھیے ترقی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے تو ملت کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لے کر کے ان کو چلنا ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مورل ویلیوز اور اخلاقی قدروں کو گرنے نہ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم میں تو بہت ترقی ہو جائے لیکن ہم ویلیوز کھو دیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن آج اس کی طرف سے اعلان ہے اور تازہ ترین رپورٹ اس کی آئی ہے کہ ہمارا ملک یعنی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو ساری یونیورسٹیوں کو ملک میں چلاتا ہے، وہ ادارہ پیسے دیتا ہے، اس کا اعتراف ہے کہ ملک ہمارا ہائر ایجوکیشن میں تو آگے بڑھا ہے لیکن مورل ویلیوز وہ کھوتا جا رہا ہے، اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے دو چیلنج ہے، ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کریں گے، تابناک کریں گے، اور دوسرا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ چونکہ ہمارا حقیقی مستقبل آخرت کا مستقبل ہے اور آخرت کی کامیابی کا مستقبل ہے، ہم اس مستقبل کی تابناکی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اس مستقبل کو بھی کامیاب کریں گے اور اس کو بھی کامیاب کریں گے۔ اس دوہرے چیلنج کے ساتھ ہمیں حکمت عملی اپنانی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے آتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، اور ملت بہت پسماندہ ہے، یقیناً پسماندہ ہے۔ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ کوئی آدمی یہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، اور سب سے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس سے پیچھے کوئی آدمی ہے تو وہ ہے مسلمان، اور اس طرح وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اگر آج ہریجن تعلیم شروع کرتے ہیں، پہلے کلاس میں کوئی بچہ آیا تو گریجویٹ تک پہنچتے پہنچتے 438 بچے گریجویٹ میں ان کے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ڈراپ آؤٹ کی صورتحال یہ ہے
کہ 1 لاکھ اگر مسلم بچہ ابتدائی درجے میں داخل ہوا تو وہ صرف 37 بچے گریجویٹ تک پہنچتے ہیں. یہ ڈراپ آؤٹ ہے ہمارے ہاں, بیچ میں ترک تعلیم کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری ہے. تو ہم کو اس کو بھی روکنا ہے اور احساس کمتری سے کام نہیں کرنا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس گوشے پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں خواندگی کے اور تعلیم یافتہ افراد کے, ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ پسماردہ ہو جائیں. اس لیے کہ مدارس کے ایجوکیشن سسٹم کے سلسلے میں, مکاتب کے ایجوکیشن سسٹم کے سلسلے میں کوئی سروے نہیں ہوا ہے. اور یہ جو خواندہ قسم کے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, یہ بڑی تعداد ہے ان کی. جسٹس بشیر احمد سعید نے گورنمنٹ آف انڈیا کو رپورٹ پیش کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک کی لٹریسی میں اور لٹریسی کے ریٹ کو ہائی کرنے میں مدارس اور مکاتب جنہوں نے سرکار سے 1 نیا پیسہ نہیں لیا ہے, 14% کنٹریبیوشن ان اداروں کا ہے. جو مسجد میں, مکتب میں آزاد مدارس جو کام کرتے ہیں, انہوں نے 14% کنٹریبیوشن ان کا خواندگی اور لٹریسی کے ریٹ کو بڑھانے میں ان کا ہے. 1 نیا پیسہ سرکار سے لیے بغیر ان اداروں نے ترقی کی ہے. میں آپ کی زندگی پر, آپ کے حوصلے پر, آپ کی قوت ارادی پر, آپ کے ول پاور پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات سوچی ہے کہ ہمہ جہت ترقی ہو ملت کی اور ملت کے بچوں کی. اور رحمانی 30 نے تو پورے ملک میں یہ تاثر قائم کیا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کوچنگ کے ذریعے, بچوں کی ذہن سازی کے ذریعے بچوں کو آگے بڑھا کر کے اگر ہم اگلی نسل کو تیار کر کے آگے بڑھا سکیں گے تو ان کو دیکھ کر کے ہم کو اور آپ کو مسرت ہوگی. یقیناً اس کوشش و کاوش کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے اور مایوسی کی طرف ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے. میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. اس امید کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں پھر ایک بار سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اس کوشش و کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ملت کی ہمہ جہت ترقی کے لیے آپ سب آمادہ ہوئے ہیں. یہ بہت مبارک بات ہے. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جنوں کو. بس یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.